انور اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انور اقبال صاحب، آپ نے ہما بقائی صاحبہ کی بھی تمام تر گفتگو سنی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب جو صورتحال ہے اس میں اب امریکہ ہی ہے جو کھل کر کردار ادا کر سکتا ہے؟ دیکھیں، ان کی بیشتر باتوں سے ایگری کرتا ہوں۔ انہوں نے بہت اہم باتیں کی، انہوں نے خطے کے ممالک کے حوالے سے بھی، ایران کی صورتحال کے حوالے سے بھی، خود امریکہ کے حوالے سے بھی، اور جیسا کہ انہوں نے کہا کہ جو ابتدائی جو اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ ایک سمبولک حملہ ہے جس کو انٹرسیپٹ کر لیا گیا، کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ تو اس حد تک تو میں سمجھتا ہوں امریکہ بالکل اجازت دے گا۔ دو چار حملے اور بھی ہو سکتے ہیں اگر میزائل آتے دکھائی دیں۔ ایران میں ٹی ویژن کی اسکرین پہ نظر آیا کہ ایرانی میزائل جا رہے ہیں اور امریکی اڈوں تک پہنچ رہے ہیں، اور بعد ظاہر وہاں یہ تو نہیں دکھا جائے گا کہ ان کو انٹرسیپٹ کر لیا گیا۔ تو اس کے بعد ایران کی کچھ فیس سیونگ ہو جائے گی، اور امریکہ اس کے خلاف نہیں گا، وہ یہ چاہے گا کہ ایران کی فیس سیونگ ہو جائے تاکہ ایران کی حکومت کو نیگوشیٹ کر سکے۔ لیکن اگر معاملہ اس سے سیریس ہو جاتا ہے، اس میں امریکی ہلاک ہو جاتے ہیں یا امریکی تنصیبات کو نقصان پہنچتا ہے، تو اس پہ پھر وہ بہت اسٹرانگلی ریئیکٹ کریں گے، اور ہم سب کو یہ امید کرنی چاہیے کہ ایسا نہ ہو۔ اور ہم سب کو، مجھے اس میں ایک بات کہوں گا جو کہ میں جب سے یہ کرائسس شروع ہوا ہے مسلسل میں پاکستانی ٹی وی چینل، ظاہر آپ لوگ بھی سن رہے ہیں، میں بھی سن رہا ہوں، اور کبھی کبھی مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں بعض چینلز پہ بہت غیر ذمہ دارانہ، اور شکر ہے اس میں ڈان شامل نہیں ہے، بہت غیر ذمہ دارانہ رویہ آزمایا گیا ہے، اختیار کیا گیا ہے، اور وہ اس طرح ہلا شیری کی، جیسے پنجابی میں کہتے ہیں ہلا شیری کی جا رہی ہے کہ بھائی پہ جاؤ جی ویکھی جائے گی۔ تو وہ نہیں بھائی، اس طرح نہیں ہوتا۔ آپ ایران، پاکستان، سعودی عرب سارے مل کے بھی امریکہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جو ہمارا مثال دی جا رہی کہ افغانستان میں بھی ہار گئے، افغانستان میں ہار اس طرح نہیں گئے، امریکہ کی کبھی خواہش نہیں ہوتی کہ جا کے کسی زمین پہ قبضہ کر کے بیٹھ جائے۔ وہ جاتے ہیں ایک ہدف لے کر، اور جب ان کا مالی نقصان ہونے لگتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کیونکہ وہ کالونائز نہیں کرنا چاہتے ہیں، دور سے اکنامکلی کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ اور آج بھی افغانستان میں سرکاری ملازمین کی تنخواہیں تک امریکہ ادا کر رہا ہے۔ تو کیسی جیت ہے اس میں جو کہ تنخواہ آپ ہارنے والے سے لے رہے ہیں؟ تو ہمیں جذباتی ہونے کے بجائے سوچنا چاہیے کہ اس کے کیا اثرات نکل سکتے ہیں۔ اور پاکستان ایک مسلم ملک ہے، اور پاکستان ایک نیوکلیئر ملک ہے۔ ایک نیوکلیئر مسلم ملک کو اگر ہم نے اس طرح کے بیانات شروع کر دیے کہ ہمارے میزائل اسرائیل بھی جا سکتے ہیں، ہم اسرائیل میں بھی ٹارگٹ کر سکتے ہیں، امریکی تنصیبات کو بھی بات سکتے ہیں، تو پھر وہ ان کی توموں کا رخ ہماری طرف ہو جائے گا، اور ہمارے لیے بہت خطرناک صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے ہمیں بہت بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ بالکل احتیاط اور محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اچھا انور اقبال صاحب، اگر ہم یہ حملوں کے اسٹارٹ اپ کی بات کریں، جب اسرائیل نے حملہ کیا تو ایشو یہ بنایا گیا تھا کہ جو ایران ہے وہ جوہری ہتھیاروں کی تیاری کر رہا ہے، اور وہ اس حوالے سے جو ہے کامیابی بھی حاصل کر لے گا۔ لیکن ابھی آپ نے یہ بات کی کہ اب جو ہے وہ کسی طرح سے اس حکومت سے بھی کچھ نہ کچھ تحفظات ضرور رہے ہوں گے۔ تو کیا یہ دونوں معاملات تھے، یہ دونوں تھے ایشوز جس پر یہ حملہ کیا گیا اسرائیل کی جانب سے، کہ ایک تو ہتھیاروں کی تیاری نہ ہو سکے، دوسرا اس حکومت سے بھی کچھ نہ کچھ معاملات خراب تھے ان کے، یا وہ نہیں چاہتے کہ یہ حکومت بھی ختم ہو جانی چاہیے ایران میں؟ بالکل ہے، آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں۔ وہ اس لیے کہ وہاں میں جیسے ہم نے پہلے ڈسکشن کی تھی کہ جو 7 اکتوبر والا واقعہ تھا، جو ایران کے اندر جو کارروائی تھی حماس کی اسرائیل کے اندر، اس میں 1200-1400 اسرائیلی ہلاک ہوئے ہیں۔ اس کے بعد امریکہ میں، اسرائیل میں تو ظاہر ہے وہ تو آبویس ہے، خود امریکہ میں یہ محسوس کیا گیا کہ ایران جو ہے اسرائیل کے لیے خطرہ بنتا جا رہا ہے، اور اس لیے انہوں نے اپنی پالیسی چینج کی۔ اور اب جو نئی پالیسی ہے وہ آپ یاد رکھیں کہ جو ابراہم اکارڈ ہیں وہ شروع ہی کیا تھا صدر ٹرمپ نے جب اپنے پہلے دور حکومت میں، تو وہ اب اس پالیسی پہ عمل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس وقت مڈل ایسٹ میں 2 پاورز کو آگے بڑھایا جا رہا ہے، اسرائیل اور بعد میں پھر سعودی عرب، اور وہ لیڈرشپ کا کردار ادا کریں گے۔ اس ساری کارروائی کے لیے ضروری تھا کہ پھر ایران کے پروفائل کو کم کیا جائے۔ تو یہ ساری کارروائی آپ اگر دیکھیں تو اسی ایک حکمت عملی کا حصہ نظر آتی ہے، جس میں ایران کے پروفائل کو کم کرنا ہے، اور سعودی عرب اور اسرائیل کے پروفائل کو بڑھانا ہے۔
अच्छा अनवर इकबाल साहब, आप क्या समझते हैं कि फौजी अड्डों को जो निशाना बनाया गया है ईरान की जानिब से, उसमें इतना नुकसान तो अमेरिका को नहीं पहुंचा। आप क्या समझते हैं कि अभी जो सिचुएशन है इसमें अमेरिका सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करेगा या फौरी तौर पर उनकी जानिब से कोई ना कोई रद्द अमल सामने आ सकता है? देखिए, अभी जो मैंने तो यहाँ मैं तो बहुत दूर बैठा हूँ, लेकिन जो यहाँ भी जो इत्तलात मिल रही हैं वो यही है कि कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा, उनको उन्होंने इंटरसेप्ट कर लिया। तो अगर इंटरसेप्ट कर लिया है तो ये फौरी तौर पर रिटेलिएट नहीं करेंगे। ठीक है, रिटेलिएट फौरी तौर पर नहीं होगा। लेकिन अब इस तमाम तर सूरत हाल में जैसा कि जौहरी तंसीबात को निशाना बनाया गया अमेरिका की जानिब से खुलकर सामने भी आ गया, और जब ये पहले ये शुरुआत हुई थी इजराइल की जानिब से ईरान पर हमलों की, उस वक्त ही हम देख रहे थे कि इजराइल की जानिब से एक बयान भी सामने आया, फिर उस चीज़ को वो उन्होंने इनकारी भी हो गया उस चीज़ से। उन्होंने कहा था कि अमरीका इस चीज़ से बखूबी वाकिफ था कि हम ईरान पर हमले करेंगे। उसको आप क्या कहेंगे? बिल्कुल वाकिफ था, ये तो मुमकिन ही नहीं है। इसराइल को अमेरिका में भी ये समझा जाता है कि इसराइल अमेरिका का हिस्सा ही है, तकरीबन उसको मजाकन ये कहा जाता है कि 51st स्टेट है अमेरिका का। तो ये तो मुमकिन ही नहीं है कि इसराइल कोई इतनी बड़ी कार्रवाई करे और अमेरिका को कंसल्ट ना करे।